معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ آج کا عنوان انسان کی عقلی اور فکری صحت کے لیے مطالعہ انتہائی اہم ہے۔ یہ ہمارے ارد گرد اور ہر گھر کی حقیقت ہے کہ کتاب پڑھنے کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے۔ کتاب ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس کا حال انتہائی ناگفتہ ہے۔ ہم بحیثیت مجموعی ذوق مطالعہ سے عاری قوم واقع ہوئے ہیں۔ مقولہ ہے کہ زندگی کو مکمل اور یقینی بنانے کے لیے جسم اور عقل دونوں کی سلامتی ضروری ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال پر جب بات ہوتی ہے تو اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ علم و ہنر، فکر و عمل اور تحقیق و ایجاد عروج کی طرف، اور جہالت، کم علمی، چندے خوری، شعور کی کمی اور بے ہنری زوال اور پسماندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ قوموں کو اپنی بقا کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، علم مطالعے سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مطالعہ تو انسان کے لیے اخلاق کا معیار ہے۔ مطالعے کا حاصل اور شعور ہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قوموں کی ترقی میں نوجوان ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مطالعے کا کم ہوتا رجحان ایک کینسر بن گیا ہے جو اب قومی زندگی کی ریڑھ کی ہڈی میں بڑھتا اور پھیلتا جا رہا ہے۔ علم کا تعلق کسی قوم سے ایسا ہی ہے جیسا جسم اور روح کا ہے۔ جسم سے روح الگ ہوتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، اور جب کسی قوم کے نوجوان سے علم الگ ہو جائے تو موت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ انسان کی عقلی اور فکری صحت کے لیے مطالعہ انتہائی اہم ہے۔ یہ انسان کی قوت تخیل کو مضبوط کرتا ہے۔ عظیم اور ترقی یافتہ معاشروں میں عقل و دانش کسی دماغ میں خود بخود وارد نہیں ہوتی، بلکہ یہ کتابوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور کتابوں کے ورق گردانی اور مشاہدے سے حاصل ہوتی ہے۔ مطالعہ فکر و نظر کے زاویے کو ٹھیک، تبدیل اور وسیع کرتا ہے۔ آپ کسی علمی یا تعلیمی کانفرنس میں شریک ہوں، ہر طرف ایک ہی رونا ہے کہ ہمارا نوجوان تزکیہ کرنے والا نہیں رہا، تو وہ زندگی کی معاونیت کیسے تلاش کر سکتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ صورتحال کیوں ہے؟ کیا انٹرنیٹ اور موبائل نے زندگی کا رخ تبدیل کر دیا ہے، یا بحیثیت قوم کبھی مطالعہ اور علم ہمارا موضوع ہی نہیں رہا اور ہمارا معاشرہ کتابیں پڑھنے اور مشاہدہ کرنے والا معاشرہ ہی نہیں ہے؟ ہمیں کتابیں نہ پڑھنے کا ہیلا ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ ہمارا نیم خواندہ معاشرہ ناخواندہ رہنا چاہتا ہے۔ کیا واقع ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے اس دور میں کتابیں اپنی اہمیت کھو چکی ہیں اور کتابیں پڑھنے کا رجحان اس وجہ سے کم ہوا ہے؟ اور کیا مغرب میں بھی یہی صورتحال ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہوگا، کیونکہ جو مغرب پوری طرح ٹیکنالوجی میں ڈوبا ہوا ہے وہ مطالعہ اور تحقیق میں بھی ڈوبا ہوا ہے، اور وہ اب ڈیجیٹل کتابیں بھی پڑھ رہا ہے، جبکہ ہم ٹیکنالوجی کو صرف تفریح کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ترقی یافتہ دنیا میں ای ریڈرز کا انتہائی اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی پرنٹ اخبارات اور کتابیں پڑھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ آسٹریلیا میں 85.5% پرنٹ اخبار پڑھتے ہیں، جن میں سے 77.5% پرنٹ اخبار کو ترجیح دیتے ہیں۔ برطانیہ میں اخبارات پڑھنے کی تعداد کل بالغان کا 83.2% ہے۔ امریکہ اور کینیڈا سے پلٹ کر آنے والے بھی یہی بتاتے ہیں کہ وہ پڑھنے والی قوم ہے۔ ان کے بس سٹاپ، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ اور ان کے جہاز اس کی گواہی دیتے ہیں۔ مطالعہ کرنا ان لوگوں کی ثقافتی روایت کا حصہ ہے جو تسلسل سے جاری ہے۔ بدقسمتی سے ہم مسلمان، جن کا فخر علم اور تحقیق تھا اور علم جن کی میراث تھی، وہ اس شوق و ذوق سے دور ہو کر بلندی سے پستی کی طرف آ گئے ہیں۔ ہماری پستی اور زبوں حالی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں لائبریریاں ختم ہو رہی ہیں۔ مطالعے کی بات تو یہ ہے کہ جن قوموں کی زندگی میں علم بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے
ان کے نوجوانوں کی ساری زندگی کی عمارت اسی بنیاد پر تعمیر و کھڑی ہوتی ہے۔ وہ قومیں اپنے علم اور مشاہدے کے ذریعے ہی اپنے مقاصد حیات، نصب العین، تہذیب و تمدن اور اخلاق و معاشرت کا اظہار کرتی ہے۔ جن قوموں نے مطالعہ، علم و تعلیم کے اس راز کو پا لیا وہ آج بام عروج پر ہیں، اور جنہوں نے مطالعہ اور کتاب کی اہمیت و افادیت سے ضرب نظر کیا وہ آج محکوموں کی حیثیت سے زندہ ہیں۔ مطالعے کا فقدان اور ہماری علمی پسماندگی کے نتائج زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں ہیں۔ ہم تنگ نظری، تعصب اور عدم برداشت کا شکار ہیں۔ ہمارا نوجوان قومی تاریخ و روایات سے بیگانہ ہے، مغرب کے چھوٹے معیار، چھوٹے نظریات اور چھوٹی اقدار سے متاثر ہو رہا ہے۔ وہ اپنی دلیری، شجاعت اور بلند پروازوں کو چھوڑ کر احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے۔ معاشرے سے زندگی کی خوبصورتی، دلکشی اور مسکراہٹیں ختم ہو رہی ہیں اور رشتے جہالت کی نظر ہو رہے ہیں۔ کتاب پڑھنے والا معاشرہ سوچنے والا معاشرہ ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں سوچنے اور غور و فکر کرنے کا عمل جاری رہتا ہے وہ زوال کا شکار نہیں ہوتا۔ ہمیں بحیثیت مجموعی اور بالخصوص بچوں اور نوجوانوں میں مطالعے کا شعور اجاگر کرنے کی تحریک شروع کرنا ہوگا۔ ایسی تحریک جو معاشرے کو باشعور اور کتاب دوست بنانے میں مدد دے سکے، اور یہ تحریک اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب مطالعہ کرو تحریک کا ہر اول دستہ نوجوان ہو۔ اپنی لا علمی کے احساس کا نام علم ہے۔ آئیں اس احساس کے ساتھ کتاب اٹھائیں اور تحریک کا رکن بن جائیں۔ بقول ڈاکٹر علامہ اقبال کے علم سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔